أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. خوب هستید همین خانم‌ها و آقایون سلامت باشید سلامت باشید همیشه سالم و سرحال باشید و وقت خوبی و پربرکتی و جسم سالمی داشته باشید انشاءالله همه شما دوستان سلامت باشید. و یہ پبلک جو ہے وہ عوام جو ہے وہ انسان جو ہے بس یہی دو جگہ ہیں. ایک جگہ ہے جہاں پر لیڈیز کو آگے کرتے ہیں، ایک تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین بلاتے ٹائم نہیں خانم ہوا آ گئی، ورنہ تو ہر چیز میں پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں دعوت ہوگی تو پہلے مردوں کا کھانا شروع ہوگا، جب ہیں پھر عورتوں کا کھانا شروع ہوگا. جبکہ قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، بچوں کو جلدی بھوک لگتی ہے، بے چین رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پہلے ان کا کھانا ہونا چاہیے شروع. لیکن جی چلیے تو بس یہیں پہ جو ہے وہ عورتوں کو آگے کرتے ہیں. خانم ہاں و آ گئی لیڈیز اینڈ جینٹل مین. جی چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں مضارع مجزوم کے بارے میں. بتایا تھا کہ مضارع مجزوم کب ہوتا ہے؟ مضارع مجزوم کب ہوتا ہے؟ آن لائن والے بھی بتائیں مضارع مجزوم کب ہوتا ہے؟ عوامل جزم کے آ جانے کے بعد. نہ ہونے سے مجزوم ہوتا ہے. تو پھر مرفوع کب ہوتا ہے؟ احسن کا لیے مضارع مجزوم کب ہوتا ہے؟ آن لائن والے بس ایک ہی بولے گا، کوئی نہیں بولے گا. کمال ہے کمال ہے، کیا کہوں میں. ایک ہی نے بولا مضارع مجزوم. ظاہر سی بات ہے جب جازم آئے گا تو مجزوم ہوگا نا. جب جزم دینے والا کوئی عامل آئے گا جبھی تو مجزوم ہوگا. جی نام بھی کمال ہے. نام جازم مجزوم، رافع مرفوع جازم مجزوم ناصب منصوب. مضارع مجزوم جب ہوگا جب جازم اس کے شروع میں آ جائے. مضارع مجزوم جب ہوگا جب جزم دینے والا عامل اس کے شروع میں آ جائے. سمجھ میں آئے؟ یا سوال ایسے ہو سکتا ہے مضارع پہ جزم کب آتا ہے؟ جب جزم دینے والا عامل آ جائے شروع میں. اب جازم آ جاتا ہے تو مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. مجزوم ہو جاتا ہے کیا مطلب ہے؟ علامت جزم کیا ہوتی ہے اس میں؟ تین بتائیں کہ اگر حرف علت ہے لام الفعل کی جگہ تو 5 صیغوں سے لام الفعل ہی گر جائے گا، نہیں تو فعل اگر صحیح ہے تو پھر علامت رفع جو ضمہ تھی وہ ہٹ کے ساکن ہو جاتا ہے. باقی 7 جگہ سے حذف نون اعرابی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی یہ اتنی سی بات اگر روز روز پوچھی جا رہی ہے اتنے دن تک جی تو جی ایک وہ تھی، حالانکہ وہ سرداروں پہ بنا دیتے ہیں، غلط بات ہے. بیچارے سمجھدار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں. وہ تھا ایک وہ پاکستان میں کمیڈین تھا، کبھی کسی نے جانتے ہوں، عمر شریف جی. تو اس کی کمیڈی ہوا کرتی تھی. ایک جگہ کمیڈی کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ سردار بھی بڑے بھولے ہوتے ہیں. تو وہیں پہ ایک جگہ جا رہے تھے، دیکھا راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا جہاں سے وہ روز گزرتے تھے. تو کہا ہائے ربا آج پھر گرنا پڑے گا، ہائے ربا آج پھر گرنا پڑے گا. تو یہ واقعہ مجھے اس لیے نہیں سنانا، اس لیے سنانا ہے کہ یعنی اس بندہ، اس کا مطلب یہ ہے وہ مستقل وہاں سے نکلتے ہوئے گرتا ہے، وہاں سے نکلتے ہوئے ہمیشہ گرتا ہے. یعنی اس انسان پہ یہ نہیں کہ بھائی اسے ہٹا دے، جی روز گرتا ہے پھسلتا ہے. تو اب بتائیے میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ جی روز ایک چیز آپ سے پوچھی جاتی ہے تو کتنا اچھا ہو تو اسے یاد ہی کر لیجئے. رافع مرفوع جازم مجزوم ناصب منصوب. جی تو لوگوں سے کہا جائے کہ چٹکلے اور وہ ہنسی مذاق جو ہے وہاں سے ہٹ کے وقار پہ بھی لگا دی جائے کہ آج سے وقار کا نام پہ لگائی جائے.
آپ لوگوں پہ بھی جو ایسا کر رہے ہیں، روز روز کی بات ہے، کتنی سی بات ہے یاد کرنے میں. جازم آئے گا تو مجزوم ہوگا مضارع، ناصب آئے گا تو منصوب ہوگا. جی ہاں تو وہ رافع ہوگا، رافع رفع دینے والا، کوئی عامل جو رفع دیتا ہے اسے رافع کہتے ہیں، جس پر رفع آتا ہے اسے مرفوع. اب جزم کی علامتیں کیا ہیں، اس بات روز روز پوچھی جا رہی ہے کہ دن سے، تو آپ کیوں اس کی طرح کرتے ہیں؟ ہائے اور ربا آج پھر سننی پڑے گی، ہائے اور ربا آج پھر سننی پڑے گی کہ مجزوم مضارع مجزوم ہوتا کب ہے. اب پھر سننا پڑے گا، تو یاد کر لیجئے کیوں سننا پڑے گا. جی جازم ہوگا، جازم آئے گا تو مجزوم ہوگا، وہ ناصب آئے گا تو وہ منصوب ہوگا، رافع آئے گا تو مرفوع ہوگا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور یہ لغت کے صرفی اعتبار سے علم صرف میں آگے پڑھیں گے. جازم اس میں فاعل ہے، جازم فاعل، جازم فاعل، ناصب فاعل کے وزن پہ ہے، رافع رافع فاعل کے وزن پہ ہے. فاعل کے معنی کرنے والا، کرنے والا یعنی جازم یعنی جزم دینے والا، ناصب یعنی نصب دینے والا، رافع یعنی رفع دینے والا. اور یہ آگے جا کے پڑھیں گے اس میں مفعول ہے، مفعول مجزوم کے وزن پہ. دیکھا آپ نے، منصوب مفعول کے وزن پہ، مرفوع. میں نے وزن تولنے کا طریقہ آپ کو یاد ہے، آپ کو بتایا تھا. وزن تولنے کے لیے کسی بھی کلمے کا کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر وزن تولنے کا طریقہ بتایا تھا. پہلے تو حروف اصلی پتہ لگائیے، اور حروف اصلی ہم خانوادہ کلمات سے پتہ لگ جائیں گے، رافع مرفوع رفع، ٹھیک ہے، رفعت وغیرہ پتہ لگ جائے گا. اس میں ر پہ عین اصلی ہے، کیا ر پہ عین اصلی ہے. تو زیادہ کون ہے؟ میم اور واو. بتایا تھا کہ وزن تولنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حروف اصلی ہیں ان کے سامنے پہ عین لام رکھیے. جی پہ عین لام، اور جو زائدہ ہے ان کو ایسے اتار دیجیے، جو زائدہ ہے ان کو میم زائدہ ہے، واو زائدہ ہے، اور جس پہ جو حرکت ہے اس کو دے دیں گے. مثلا میم سب فتح ہے، فاؤل فعل ساکن. جی اور جو عین فعل ہے، نہیں جو عین فعل ہے اس پہ ضمہ ہے، واو ساکن ہے اور اس پہ تنوین. دیکھیے ہو گیا وزن تل گیا. نہیں مرفوع مفعول کے وزن پہ. مفعول یعنی جس کے اوپر فعل واقع ہو، جس کے اوپر کام، مثلا جازم یعنی جزم دینے والا، اب جسے جزم دے رہا ہے، جس پہ جزم واقع ہو رہا ہے، مجزوم جزم دیا ہوا، جزم دینے والا، جزم دیا ہوا، نصب دینے والا، نصب دیا ہوا، رفع دینے والا، رفع دیا ہوا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بولے یاد آگا. کر لیجئے. روز روز خاموش ہو کے یہ کیوں کہتے ہیں اے او ربا، آج پھر سننی پڑے گی. جی اور اب تو جن پہ بنتی ہے وہ پڑھ لکھ کے ویسے بھی سمجھدار ہو گیا، اب ان کی کوئی ایسی حرکت سننے کو بھی نہیں آتی، نہ کیسا کرتے ہیں وہ. آپ لوگوں کی جو ریئل ہے یہ، ان کی تو بنائی جاتی ہیں، ان کی تو بنائی جاتی ہیں بیچاروں کی. آپ تو ریئل ہو. یوں کر رہا دیکھیے فخر سے. جی تو روز روز کی بہتر ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا سمجھنے میں دیر لگ رہا آپ. مجزوم، مجزوم یعنی جزم دیا ہوا، تو کوئی جازم ہوگا تبھی تو یہ مجزوم دیا جائے گا. ایسے یاد کر لیجیے. اور علامت جزم بتایا، اگر لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے 5 صیغوں میں، 1 4 7 13 14 میں. ایسے ہی صیغے بھی یاد کر لیجیے، صیغہ نمبر اور نام کے ساتھ، بار بار پوچھنے پہ ایک دم سے پتا ہونا چاہیے. ابھی آپ سے چوتھا صیغہ کیا نام ہے، سوچ رہا ہے دیکھیے، ورنہ فوراً بولتا واحد مؤنث غائب. 7واں صیغہ فوراً بولتا واحد مذکر حاضر. 12واں صیغہ جمع مؤنث سالم. جی سمجھ میں آ رہا ہے. 8واں تثنیہ، ٹھیک ہے، مذکر حاضر فوراً. 11واں تثنیہ مؤنث حاضر. ایسے نام 14 ہی تو صیغے ہیں، 14,000 تھوڑے ہی ہیں. تو جب یاد ہو جائیں گے تو ساری باتیں اسی سے. کمال یہ ہے کہ ہمیں آپ شعور سب کو ہے نا، کہ جب ہماری مثال کے طور پر ایک چیز کے اوپر بیس رکھی جا رہی ہے، تو بیس جس پہ رکھی جا رہی ہے ہر بار اسی کا ذکر ہوگا نہیں ہوگا. جتنی بھی آگے چیزیں سے ریلیٹ پڑتی جائیں گی، بیس کا، اس کی بنیاد کی بات ہوگی نہیں ہوگی.
ابھی آپ نے دیکھا مضارع مرفوع منصوب مجزوم سب کا ایسے چل رہا ہے، فلا صیغہ فلا صیغہ فلا سے اور فلا سے، وہی چل رہا ہے نا. تو کیوں نہ ہم ان 14 صیغوں کو یاد ہی کر لیں، اتنے دن سے صیغے صیغے صیغہ چل رہا ہے، ایک بار یاد ہی تو کر ڈالیں. کوئی ہوں اور جی بھی تو نہیں کہتا، سوال کا جواب دینا تو بہت بڑی بات ہے. مجھے بھی ایک مرثیہ پڑھنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا. جیسے نبی اکرم نے کہا تھا میری امت نے اتنا مجھے ستایا، کوئی نبی نہیں ستایا گیا. ماں اوزیت مسلم اوزی کو مسئلہ ہے، اتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. جی تو میں بھی پڑھوں گا پھر اسی طرح مجھے آپ لوگوں نے ستایا ہے اتنا شہر. ہاں مثلا میرے اتنا مجھے رلایا گیا ہے نہیں رلایا گیا. چلیے بہرحال مضارع مجزوم کی بات چل رہی تھی، بتایا تھا مضارع مجزوم جب ہوگا جس میں جب کوئی اس پہ جزم دینے والا کوئی عامل آ جائے تو مجزوم ہو جائے گا. جزم کیا ہے؟ جزم کی علامت یہ ہے کہ 5 صیغوں میں اگر فعل صحیح ہے یعنی لام الفعل کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو ساکن یعنی ضمہ ہٹ جائے گا، لیکن اگر یہ 5 صیغوں میں لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے تو خود گر جائے گا، اور باقی 7 صیغوں میں جہاں جہاں نون اعرابی ہے وہ حذف ہو جائے گا. بات یہ تھی کہ عوامل جزم کیا ہے. جزم دینے والے سوال یہ ہے عوامل عامل کی جمع ہے. جزم دینے والے عوامل ہیں کیا؟ بتایا تھا لکھوایا تھا. جزم دینے والے عوامل دو طرح کے ہیں، ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، وہ تو آپ جانتے ہیں لم ہے، لما ہے، لام امر ہے، جو کہ ابھی ہم امر سر پڑھا، امر پہ لام ہے نہیں، لام امر ہے. ہمارے آگے پڑھیں گے فعل نہ پڑھیں گے، اس میں ہے لا نہ لا نہ. یہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. یعنی چاروں کے ساتھ بات ہے کہ چاروں حرف ہیں، لم بھی، لما بھی، لام امر بھی اور ظاہر. سمجھ میں آیا؟ حرف ہیں. لیکن جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان میں ایک یا دو حرف ہیں، باقی اسم ہے، باقی اسم نہیں، دو حرف ہے باقی اسم. ہاں وہ حرف ہے، دو حرف ہیں باقی اسم آپ کا کہتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے ادوات جزم. ادوات دو حرف ہیں باقی اسم، مہما وغیرہ، ٹھیک ہے، من ہے، ماں ہے، مہما ہے، ایو ہے، کیف ما ہے، ہماری صاحب اسم. ٹھیک ہے، اس اور اسما حرف ہے، باقی سب انہیں کہا جاتا ہے ادوات جزم. جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ادوات شرط جزم ہے، ادوات شرط. انہیں ادوات شرط بھی کہتے ہیں، دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. ادوات شرط آپ جب گھر میں کسی بچے سے کہتے ہیں کسی چیز کو انعام دینے کی تو شرط رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ شرط رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر ممی جی سائیکل دلا دو. ہاں مثلا سائیکل دلا دو، کیونکہ اگر تم روز نماز پڑھو گے تو سائیکل دلائیں گے. روز نماز پڑھو گے تو سائیکل دلانے کی شرط کیا ہے؟ نماز. جی سائیکل دلانے کی شرط کیا ہے؟ نماز. تو نماز شرط ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ سائیکل. نماز شرط ہے، جزا کیا ہے؟ سائیکل. مثلا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یا مثال کے طور پر جی لڑکی کہے گھر میں پاپا جی مجھے اسکوٹی سیکھ گئی ہوں، مجھے اسکوٹی دلا دو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن شرط ہے. اب وہ شرط ہوگی اس کی جزا انہیں اسکوٹی ملے گی، اس کی جزا انہیں. ہاں اسی لیے نا ادوات شرط کہتے ہیں. دو فعل مضارع پہ جب داخل ہوتے ہیں تو پہلے والے کو شرط بنا دیتے ہیں، وہ شرط کا جواب یا جزا دوسرا فعل ہو جاتا ہے. جی سمجھ میں آ گئی؟ مثال جیسے میں نے دی، جیسے بچہ کہا امی جی کپڑے سلوا دو نئے، مجھے فلاں کپڑے پہننے ہیں. کہ بیٹا ٹھیک ہے لیکن روز آپ ٹائم سے اٹھ کے نماز پڑھو گے یا ٹائم سے اسکول جاؤ گے تو نئی ڈریس بنوانے کی شرط کیا ہے؟ روز ٹائم پہ جانا ہے نہیں. تو یہ شرط پوری ہوگی تو جزا ملے گی. اس لیے میں جزا کہہ رہا ہوں، جواب بھی کہتے ہیں جواب شرط. شرط جواب شرط یا شرط جزا.
شرط پوری ہوگی تو جزا ہوگی. اب مثال کے طور پر ادوات شرط سے 3 ہیں. کیا ہے؟ 3. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، مولا شرط ہے، میں کہوں گا شرط ہے ان تقرا، بغیر پڑھے تھوڑی ہو جائے گی، ان تقرا تنجح، ان تقرا تنجح، اگر تم پڑھو گے جزا تنجح، کامیاب ہو جائے گا. ان تقرا یا مثال کے طور پر دیکھیے آپ، کیا ہے یہ؟ تضربو. کیا ہے؟ تضربو. کون سا سیدھا ہے؟ 7واں مثلا، چوتھا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، 7واں ہے مثلا. اور یہ کون سا ہے؟ اضربو. واحد متکلم. 13واں سیدھا ہے. ہم جانتے ہیں مضارع الف جو ہے وہ 13ویں سیدھے بات ہے. اب یہ تضربو اضربو ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اب اس پہ ان داخل ہو جائے مثال کے طور پر، دونوں کو جزم دے گا پہلے. ان، آپ دیکھیے اس پہ ضمہ ان تضریب. پہلے کیا تھا؟ تضریبو، تو مارتا ہے مارے گا، اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا. لیکن اب کیا ہوگا؟ ان تضریب اضرب. اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. تو میں نہیں مار رہا ہوں آپ کو، اگر تم نے مارا اس کا بدلہ جواب جزا اضرب میں ماروں گا. ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی. ہاں. تو دیکھیے دو فعل کو جزم دیا، اسے ادات شرط کہتے ہیں. ادات شرط اس لیے کہتے ہیں کہ دو فعل کو جزم دیتا ہے. دو فعل مضارع کو پہلے کو جزم دے کر شرط بناتا ہے، شرط، اور دوسرا جواب شرط یا جزا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ان تضریب اضرب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی. مثال کے طور پر یہ ہے تنام. کیا ہے؟ تنام. تو سوتا ہے یا سوئے گا؟ انام یا انام. یا چوتھا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سوتی ہے یا سوئے گی. انام. اب اس کے اوپر میں ادات شرط میں سے کوئی لگا دوں گا. مہما. مہما. ابھی دیکھیں تناموں میں سے اگر ضمہ ہٹا دیں گے تو الف بھی ساکن ہے، میم بھی ساکن ہے نہیں؟ الف بھی ساکن ہے، میم بھی آگے جا کے پڑھیں گے دال میں جب التقاء ساکن گر جائے گا. کیا گر جائے گا؟ الف. اب یہ ہو جائے گا مہما تنا مثلا. مہما تنا انا مثلا. جب بھی وہ سوئے گی میں سوؤں گا، جب بھی وہ سوئے گی میں سوؤں گا مثلا. ہے نہیں؟ یا جب بھی تو سوئے گا میں سوؤں گا. تو جواب شرط کیا ہے میرے سونے کی؟ جب بھی وہ سوئے گا میں وہ سوئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ شرط و جواب شرط سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی. جی. جیسے ان ہے یعنی اگر. ٹھیک ہے. ازما ہے جب بھی. کئی ایسے ہیں جو جب بھی کے معنی میں. ازما ہے جی. مہما ہے. سنا ہے آپ نے؟ شیعتی مہما شریف تم ماؤ عزبن فذکرونی. شیعتی ہے میرے شیوخ مہما جب بھی تم، شریف تم جب بھی تم پانی پیو. اس کی جزا کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ فذکرونی، مجھے یاد کرنا. ہے نہیں؟ مہما شریف تم ماؤ عزبن فذکرونی. جب بھی یاد کرو شرط تم میرا ذکر کرنا، مجھے یاد کرنا. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا ایو ہے، کیفما ہے، اینما. مثلا مثال کے طور پر اینما تجلیس اجلیس. جی ہاں، اینما تجلیس اجلیس. یا اینما تنام انام مثلا. جب بھی وہ، جہاں بھی، اینما جہاں بھی وہ سوئے گی میں سوؤں گا، یا جہاں بھی تو سوئے گا میں سوؤں گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. متا مثال کے طور پر ایک متا ہے، اس میں سے ادوات
शर्त में क्या है? मता, जब भी, यानी जिस वक्त, मता नहीं हर वक्त, जब भी, जिस वक्त भी, मिसाल के तौर पर तदरुसू, तदरुसूना था, तदरुसूना था, जब इसने आया तो जज्म दिया, नून गिर गया नहीं। मता तदरुसू, मिसाल के तौर पर फाजा यफूजू, तफूजो, तफूजाने, तफूजूना, जब इसकी वजह से नून गिर गया, इसकी वजह से नून गिर गया, जज्म दे दिया मता ने। मता तदरुसू तफूजू, जिस वक्त भी तुम पढ़ोगे कामयाब हो जाओगे। ऐसे सोने से नहीं जो आंखें बंद कर रहे हो बैठ के, ये सोच रहे हो मुझे दिख नहीं रहा। मता तदरुसू, जी, तदफूसू, जिस वक्त भी तुम पढ़ोगे कामयाब हो जाओगे। समझ में आ गया आपको? नहीं, ये अदवात शर्त कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं अदवात शर्त? क्योंकि दो फेल को जज्म देते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए ना अदवात शर्त नहीं कहा जाता। इसलिए शर्त कहा जाता है कि इसमें दो पे दाखिल होकर एक को अपनी शर्त बनाते हैं, दूसरे को जवाब, उसका जज़ा, उस शर्त की जवाब शर्त, उस शर्त का जवाब या जजा, बदला। अब वो जजा अच्छा भी हो सकता है, अब बुरा भी, जैसे ये तफूज, कामयाब हो जाओगे, तो अच्छा जजा है। लेकिन मसलन इन तजरीब अजरीब, अगर तू मारेगा तो नहीं मारूंगा, है? समझ में आ रहा है? नहीं, जी आप या मता, मता तसअलनी उजिब का, जब भी तू मुझसे सवाल करेगा मैं तुझे जवाब दूंगा। समझ में आया? नहीं, वहां आपने पढ़ा होगा दुआए नुतबा में, मता तराना, जवाब मत ना, ये वो मता तराना, नहीं, वो ये मता वाला मता नहीं, ठीक है? आइए, बहरहाल, मता तदरुसु तफूस, जब भी तुम पढ़ोगे कामयाब हो जाओगे। बस ये वर्ड याद रखना, इनके मीनिंग याद रखना। इन यानी अगर, मन यानी जो भी, मन यानी मन यजतहिद, हाँ, मता मन यजतहिद यंजाह, जो भी कोशिश करेगा कामयाब हो जाएगा। मन है, माँ है, माँ ताकुल आकुल, माँ ताकुल आकुल, जी, जो वो खाएगा, जो तू खाएगा मैं खाऊंगा, या जो वो खाएगी, क्योंकि चौथा सीगा भी हो सकता है, जो वो खाएगी मैं खाऊंगा। ठीक है विकार, अब तुम दाल खाते हो वो थोड़े खाऊंगा मैं, जी। अयो यानी जो कोई, अयो यानी जो कोई। बहरहाल, कैफमा, जैसे भी, जिस तरीके से भी, कैफमा तजलिस अजलिस, जिस तरीके से भी तुम बैठोगे मैं बैठूंगा। अब आप घुटने मोड़ के बैठते हो, मैं भी बैठूंगा, जैसे तुम बैठोगे, नहीं, जी, हाँ, तो फिर मनफी फेल लाइएगा। इन ला तजतहिद, हाँ, तो जरा मारे जाओगे। आइए, अब गौर कीजिएगा, राबिया खान, उम्मुल बनीन आयशा दिलनवाज, समा फातिमा, ज़ैनब डार, सैयदा आबिदी तहसीन में। अब आपको समझ में आया कि नहीं? आइए अब दर्स देखते हैं। दर्स पंजूम, मुजारे मजसूम। पहले अलामत जज्म बता रहे हैं, अलाइम जज्म मुजारे, मुजारे के जज्म की अलामतें। पहले मुजारे दाराई से अलामत जज्म, पहले मुजारे तीन अलामत जज्म रखता है। पहला सुकून, दूसरा हस्ब हरफ इल्लत, ये दोनों सेम मकाम पे है, बस फेल का फर्क है। वही 5 सीगे हैं, लेकिन अगर फेल सालिब है, यानी लामुल फेल हरफ इल्लत नहीं है, तो अलामत जज्म सुकून होगा, और अगर लामुल फेल हरफ इल्लत है तो हस्ब हरफ इल्लत होगा, उन्हीं 5 सीगों में, जिन्हें अफ़ाल ना, जी, दर सीगा है ये 4 हर्फ, सीधे 4 अफ़ाल सालिम। फेल सालिम के अंदर अलामत जज्म सुकून होगा इन 5 सीगों में। देखिए, लम यंसुर, लम तंसुर, लम तंसुर, लम अंसुर, लम तंसुर, पांचों में अलामत जज्म सुकून है। लेकिन अगर यही लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत होता तो गिर जाएगा। देखिए, इन्हीं 5 सीगों में चिन्ह फर्क नहीं करता, नाक़िस वावी हो, जैसे यदहू, ठीक है, या नाक़िस याई हो, यरमी, चाहे नाक़िस अलिफी हो, यख्शा, सब में से गिर जाएगा, वाव या अलिफ। जैसे लम यदहू में से वाव गिरा, लम तदहू, लम तरमी में से या गिरा, लम अरमी में से या गिरा, लम नक्शा में अलिफ गिरा, है नहीं?
باقی 7 صیغوں میں سے حذف نون در افعال خمسہ، 5 افعال میں، 5 افعال وہی 7 صیغے جہاں جہاں نون اعرابی تھا، 5 کیوں؟ کیونکہ 3 سیم ہے، اس کو ایک ہی گنا ہے۔ لم ینصر، ابھی لم تنصر، لم ینصرا، لم تنصرا 3 سیم ہے، لم ینصرو، لم تنصرو، لم تنصری، سب میں سے نون گرا ہے، دیکھیے آپ۔ اب عوامل جزم بتائیں گے۔ ہرگاہ یکی از عوامل جزم، جب بھی عوامل جزم میں سے کوئی ایک بر سر فعل مضارع داخل شود، فعل مضارع کے اوپر داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مجزوم۔ اب اس کو فارسی میں شرط و جواب شرط ہے یہ، جب بھی، مہما، جب بھی عوامل جزم سے کوئی ایک فعل مضارع پہ آ جائے، یجزم، مجزوم ہو جائے گا، اس کی جزا کیا ہے، جواب کیا ہے، مجزوم ہو جائے گا فعل مضارع۔ عوامل جزم بر دو قسمان، عوامل جزم دو طرح کے ہیں، ایک عوامل کی ایک فعل را جزم دہن، وہ عوامل جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، دو عوامل کے دو فعل را جزم دہن، وہ عوامل جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں۔ عوامل کے ایک فعل را جزم دہن 4 حرف ہیں، وہ عوامل جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 4 حرف ہیں، لم، لما، لام ام، لا نہ۔ لم کے بارے میں نے بتایا تھا، لکھوایا نہیں تھا، بتایا تھا، لم یہ جو ہیں لفظی عمل کے ساتھ ساتھ معنوی بھی عمل کرتے ہیں۔ عمل دو طرح کا ہوتا ہے، عمل دو طرح کا ہوتا ہے، کل یاد دلانا، کل بتاؤں گا، لفظی عمل، معنوی عمل۔ کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو فقط لفظ میں عمل کرتے ہیں، معنی میں نہیں، مثلا، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہ لفظ میں عمل کرتے ہیں نہ معنی میں کرتے ہیں، لفظ میں نہیں کرتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لفظ اور معنی دونوں میں عمل کرتے ہیں، جیسے لم ہے، لما ہے، لام ہے۔ ابھی لم لفظ میں کیا عمل کرتا ہے، علامت، اسے مجزوم کر دیتا ہے، علامت رفع ہٹ جاتی ہے۔ معنی میں کیا عمل کرتا ہے، فعل مضارع میں حال اور مستقبل کے معنی تھے، لم آنے کے بعد ماضی منفی میں بدل جائے گا، ماضی مطلق منفی میں، تو معنی میں بھی عمل کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ باقی ٹائم کل ہو گیا، کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ وہ معنی میں تبدیلی کرتا ہے، حل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔